بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ أَيْضًا فِي الْخِطَابِ، اللہ کا انکار کرنے والے وہ خطاب شرعی کے اندر داخل ہوں گے، اس لیے کہ علم اور قصد دونوں پائے جا رہے ہیں، تو خطاب وجوب ان پر بھی عائد ہوتا ہے، اگرچہ ادائیگی کا بھی ان سے مطالبہ نہیں ہے، وجوب ادا کا ان سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن خطاب وجوب ان پر بھی عائد ہوتا ہے۔ تو جمہور کا کہنا ہے کہ وہ خطاب شرعی میں داخل ہوں گے۔ جمہور کی دلیل کہ سورہ مدثر 29 پارے کے اندر ہے کہ جب اللہ کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو ان کا جواب ہوگا ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا کے اندر خطاب وجوب ان پر عائد نہیں ہوا تھا، وہ نماز کے اگر اور اعمال شرعیہ کے اگر مکلف نہیں تھے، تو قرآن کریم ان کے اس جواب کو ذکر نہ کرتا اور ان کو نماز کے چھوڑنے پر سزا نہ دی جاتی۔ ایمان کے ترک پر تو سزا ہی، اور نماز کے چھوڑنے پر بھی سزا ہے۔ تو وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُخَاطَبِينَ بِالصَّلَاةِ لَمَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں اگر وہ نماز کے مخاطب نہ ہوتے تو نماز کے ترک پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دیتے۔ وَلِأَنَّ صَلَاحَ الْخِطَابِ لَهُمْ كَصَلَاحِهِ لِلْمُسْلِمِينَ، خطاب وجوب ان کو بھی اپنے اندر ایسے ہی شامل کرتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کو شامل رہتا ہے۔ تو جب مسلمان خطاب وجوب میں داخل ہے وجب ان يدخل الکفار، تو اللہ کا انکار کرنے والے بھی داخل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں لا يدخلون فی الشریعت، شریعت کے احکامات ان پر عائد نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں يدخلون فی المنہیات دون المامورات، شریعت کی منع کردہ چیزیں تو ان پر عائد ہوتی ہے، لیکن شریعت میں جو کرنے کے کام ہیں، مامورات ہیں، ان مامورات پر عمل کرنا ان کے لیے لازم نہیں ہے، جبکہ جمہور اس کا انکار کرتے کہ یقینی طور پر وہ خطاب وجوب میں داخل ہے اور خطاب ان پر عائد ہوتا ہے، علم اور قصد ان کے اندر پایا جا رہا ہے، اگرچہ اولاً ان سے مطالبہ ایمان کا ہے اور بعد میں شریعت کے احکامات کو عمل کرنے کا ان سے مطالبہ ہے۔ اگلی فصل دیکھیے، فصل نمبر 50، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُنَّ لَا يَدْخُلْنَ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ، کہتے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں مردوں کے لیے جو خطاب کے الفاظ مخصوص ہیں، جس میں خاص طور پر مردوں کو خطاب کر کے قرآن یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، تو مردوں کے خطاب کے اندر مرد شامل ہوں گے، عورتیں شامل نہیں ہوں گی۔ وقال ابو بکر بن داؤد واصحاب ابو حنیفہ يدخلن، حنفیہ اور امام ابو بکر بن داؤد فرماتے ہیں کہ مردوں کے خطاب میں عورتیں داخل ہوں گی۔ وہذا خطأ، امام شیرازی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما ان للرجال لفظا مخصوصا، جیسے مردوں کے لیے مخصوص الفاظ کا استعمال ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی مخصوص الفاظ استعمال ہوئے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی مردوں کے لیے الگ الفاظ ہیں اور عورتوں کے لیے الگ سے گئے ہیں۔ فَكَمَا لَمْ يَدْخُلِ الرِّجَالُ فِي خِطَابِ النِّسَاءِ، جیسے مرد عورتوں کے خطاب میں شامل نہیں ہوتے، لَا تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ، عورتیں بھی مردوں کے خطاب کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوں گی، جیسے مرد عورتوں کے خطاب میں داخل نہیں ہوتے، عورتیں بھی مردوں کے خطاب کے اندر شامل نہیں ہوں گی، عورتیں بھی مردوں کے خطاب کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ تو یہ بات ہوگی۔ فصل نمبر 51 ہے آگے، وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي كُلِّ خِطَابٍ خُوطِبَ بِهِ الْأُمَّةِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَغَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاحَ اللَّفْظِ لَهُ كَصَلَاحِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُمَّةِ فَكَمَا دَخَلَتِ الْأُمَّةُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو مخاطب کرنے کے لیے جو عمومی صیغے استعمال فرمائے، جیسے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو یہ انسانیت کو جیسے شامل ہے، امت کو جیسے شامل ہے۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس خطاب میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ نبی بھی انسان ہیں، نبی بھی امت کے ایک عظیم فرد ہے، امت کے سربراہ ہے، لیکن ہے تو امت میں سے ہی۔ تو لفظ جیسے امت کے ایک ایک فرد کو شامل ہونے کی یا انسانیت کے ایک ایک فرد کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، ویسے ہی نبی کو بھی شامل کرے گا۔ وَأَمَّا إِذَا خُوطِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخِطَابٍ خَاصٍ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ غَيْرُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اور قرآن میں جو خطاب خالص نبی کے لیے ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ جو مخصوص خطاب کے الفاظ نبی کے لیے وارد ہوئے ہیں، نبی کے لیے وارد ہوئے ہیں، تو اس میں امت شامل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہے، کوئی دلیل ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس خطاب خاص کے اندر امت بھی شامل ہے نبی کے ساتھ ساتھ، تو امت کو داخل مانیں گے۔ یہ جو ہے بعض حضرات یہ کہنا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں ما ثبت انہ شرع لہ دخل غیرہ معہ فیہ، مطلق بات کہتے ہیں کہ نبی کے لیے جو مخصوص الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں، امت بھی ان الفاظ میں نبی کے ساتھ شامل ہوں گی۔ امام شیرازی کا ریمارک یہ ہے کہ ان بعض حضرات کا نظریہ ھذا خطأ، غلط ہے۔ کیوں؟ لأن الخطاب مقصور علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ جو خطاب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، آپ کی ذات پر منحصر ہے۔ فمن زعم ان غیرہ يدخل فیہ فقد خالف مقتضی الخطاب، جو شخص یہ خیال کر رہا ہے کہ نبی کے علاوہ افراد اس میں شامل ہیں، وہ خطاب کے تقاضے کے خلاف کر رہا ہے، اور خطاب کے تقاضے کے خلاف کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، خطاب کے تقاضے کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خطاب کا مقتضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انحصار کر کے، آپ پر انحصار کر کے ایک حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں نبی ہی شامل ہوں گے۔ ہاں کوئی دلیل ہے، کوئی قرینہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کتاب کے اندر دیگر لوگ بھی شامل ہیں، تب جا کر ہم نبی کے ساتھ دیگر افراد کو وہاں پر شامل کر سکتے، ورنہ نہیں۔ اگلی فصل دیکھیے، فَأَمَّا إِذَا أَمَرَ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَدْخُلْهُ وَفِيهِ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی چیز کا حکم کر دے تو نبی اس خطاب میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نبی متکلم ہے اور امت مخاطب ہے، اور کلام کا ضابطہ یہ ہے کہ متکلم اپنے خطاب میں شامل نہیں ہوتا، مخاطب شامل ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یدخل فیما یامر بہ الامہ، نبی اگر امت کو کوئی حکم دے رہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ امام شیرازی کہتے ہیں ھذا خطأ، یہ نظریہ غلط ہے، لأن ما خاطب بہ الامہ من الخطاب لا یصلح لہ، اس لیے کہ نبی اپنی امت کو کوئی چیز سے مخاطب کر رہے ہیں تو وہ خطاب نبی کو شامل نہیں ہوگا۔ فلا يجوز ان يدخل فیہ من غیر دلیل، بغیر دلیل کے نبی اس خطاب کے اندر شامل نہیں ہوں گے، وہ خطاب نبی پر عائد نہیں ہوگا۔ متکلم جو حکم دیتا ہے وہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، متکلم خود اپنے خطاب کے اندر شامل ہو، یہ جو ہے کلام کا اصولیین کے نزدیک ضابطہ یا قاعدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نبی کو اس خطاب کے اندر شامل نہیں کریں گے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خطابات کے سلسلے میں ایک موضوع امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا ہے۔